اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المدثر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھے ہوئے کہ لقب سے کیسے مخاطب کیا اور کیوں کیا۔ قم فانذر کو ہم نے دیکھا کہ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے میں کیا حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ وربک فکبر میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کو بڑا کیجیے، جبکہ ہم نے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جب ہم نے اس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے کہ تراجم میں لکھا ہوا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ بڑائی بیان کرنے اور بڑائی کو قائم کرنے میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اس کے بعد وثیابک فطہر کے زمرے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کپڑے پاک کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے مخاطب ہیں تو ان کے وسیلہ سے، ان کے توسط سے یہ پیغام ساری امت کے لیے۔ تو آج ہم 5 نمبر آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہے والرجز فہجر، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ برائی سے دور رہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والرجز کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد بت پرستی ہے، تو ہم اس کو بت پرستی ہی لیں گے۔ لیکن جو اس کے حروف مادہ ہیں را جیم زا، اس سے اور الفاظ بھی بنتے ہیں، جس میں اسی طرح کے معاملات کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو ایک اس کا جو وسیع مطلب ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ پہلا مطلب تو اس میں یہی ہے والرجز فہجر، کہ بت پرستی سے دور رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بت پرستی سے پہلے ہی دور تھے، تو آپ بت پرستی ہی کو ہی لے کے پریشان تھے۔ بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو دیگر گناہوں کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، تو اس کو لے کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی پریشان تھے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ اسی لیے غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اب کہا تو انہیں جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بت پرستی سے دور کیجیے، یعنی کہ جو بت پرست ہیں اور جتنی بھی رسومات ہیں جس میں شرک کی انوالومنٹ ہے، کسی طریقے سے بھی بت پرستی اس میں شامل ہو سکتی ہے، چھپی ہوئی ہو یا ظاہری ہو، ان کو دور کیجیے، خود بھی دور رہیے اور ان کو بھی دور کیجیے۔ یہ تو ہو گیا والرجز کا مطلب، کہ والرجز کو ہم لیں گے کہ یہ بت پرستی ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑی کوئی خباثت نہیں، اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ مشرکین ہیں ان کو نجس قرار دیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے، تو ہم اس کو والرجز کو نجاست کی جو الٹیمیٹ ڈگری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی خباثت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ان حروف مادہ سے بنتا ہے را جیم زا سے، وہ بنتا ہے رجز۔ تو رجز جو ہے وہ بھی گندگی کے ہی زمرے میں آتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجزا من عمل الشیطان، کہ یہ جو جوا اور شراب نوشی ہے یہ شیطان کے کام ہے، مطلب یہ نجس کام ہے، یہ بھی ناپاک کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ شیطان کے کام ہے تو پھر جو وسواس وہ ڈالتا ہے دلوں میں، وہ بھی جو گندے خیالات ہیں یا وسواس ہیں جو گناہ کی طرف مائل کرنے والے ہیں، تو وہ بھی رجز میں آتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ رجزا من السماء بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، کہ وہ سزا جو آسمان سے آتی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی کلیمٹی نہیں ہے، مطلب ایسی نہیں کہ کوئی طوفان آ گیا جس سے نقصان ہو گیا یا سیلاب آ گیا جو عمومی طور پہ آتے ہیں،
وہ ہی ڈسکس ہو رہا. رجز من السماء سے مراد ایسا عذاب ہے جو کسی گناہ کی پاداش میں آئے، یعنی کہ آپ نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے یا کر رہے ہیں جس پہ لازم ہو گیا کہ کوئی آسمان سے آفت جو ہے وہ نازل ہو، تو وہ رجز من السماء میں آتی ہے. اب ان تین مطالب کو ہم ذہن میں رکھ کے اگر دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، والرجز فہجر کو، کہ بت پرستی اور اس سے جڑی جتنی رسومات ہیں ان سے بھی دور کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور اس گناہ کے پاداش میں، یعنی یہ جو بت پرستی اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیو ہو چکا ہے، یعنی جو واجب ہو گیا ہے کہ اب اس کی سزا ملے، آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو، اس سے بھی ان کو بچائیے، اس سے بھی دور رہیے. ہم یہ بھی اس بات سمجھ سکتے ہیں اس میں. اور تیسری بات یہ کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے دلوں میں کوئی شیطانی وسواس ہیں ان کا علاج بھی کریے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کی صحبت میں بیٹھا آ کے، اس کے سارے جو وسواس ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے آگے، راجزہ. ہم نے پہلے پڑھا رجز جس میں را پہ پیش تھی، پھر ہم نے رجز پڑھا جس میں را پہ زیر تھی. اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ تیسرا اس پہ لفظ ہے ان حروف مادہ سے، راجزہ. را، جیم اور زا سب پہ فتح ہے، سب پہ زبر ہے. راجزہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ کو لگتی ہے اور اس کی جو ہے نا ٹانگیں وہ کب کب آنے لگ جاتی ہیں، اسے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا. اسی بیماری کو دیکھتے ہوئے جب کوئی وہ دیکھتے ہیں کوئی اضطرابی حالت ہے، کوئی انسان جو ہے وہ کسی ایک طرف نہیں ہو پا رہا، اس سے کوئی فیصلہ نہیں لیا جا رہا اور وہ اضطراب میں ہے، تو اس کو راجز بولتے ہیں. یعنی اس سے یہ لفظ مستعمال ہوا کہ راجزہ جو ہے وہ اضطرابی حالت کو بھی کہتے ہیں. اگر ہم یہ مطلب بھی اس آیت میں انکلوڈ کر لیں تو اور وسیع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو دل میں اضطراب ہیں ان کو دور کیجیے. تو ہم بلائیں، ہم نے جب سورۃ الاقراء کا مطالعہ کیا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہاں ملے اور جب آپ واپس تشریف لے کے آئے تو آپ کافی گھبرائے ہوئے تھے. تو اسی مطالعے میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، خدیجہ میرا یقین کون کرے گا، یعنی اضطرابی کیفیت تھی. تو یہ کیونکہ اس کے فوراً بعد آنے والی صورت ہے جو فترۃ الوحی ہوا، وحی کا ایک سلسلہ رکا، اس کے بعد جب دوبارہ وحی آنی شروع ہوئی تو یہ والی جو صورت ہے وہ نازل ہوئی. بعض مفسرین کا خیال ایسے ہے. تو اب اس میں جو اضطرابی کیفیت ہے وہ بھی ہم اندر ڈال لیں کہ وہ بھی اس سے بھی دور رہیں. تو اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہم اس آیت کو اگر ہم پچھلی دو آیتوں سے ملائیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ، کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کیجیے. اب بڑا کرنے کے لیے ہم نے پھر پڑھا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی کیا امپورٹنس ہے، کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کے جو ظاہری ہے، ظاہر وہ بالکل پاک صاف ہو، وہ اپیلنگ ہو، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں. کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے دیکھ کے کوئی تکلیف محسوس کرے یا دل آزاری کسی کی ہو یا کوئی گھن آئے یا کوئی بیٹھنا کسی کا مشکل ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ تھی ظاہری معاملات پہ. اب والرجز فہجر کو ہم دیکھیں تو یہ ہو گیا باطنی معاملات کے اوپر. اگر کسی ربّک فکبر پہ کام کرنا ہے تو پھر دل میں اضطراب نہیں ہونا چاہیے. دل میں اضطراب ہوگا تو ربّک فکبر پہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دلوں میں اضطراب ہے کہ یہ میں کام کروں نہ کروں، کسی کام کو جب ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جب ہم یہ اضطرابی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ یہ دنیا داری ایسے ہے، دنیا کے معاملات تو ایسے ہیں، اگر ایسے کریں گے تو کام ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے تو کاروباری معاملات ایسے ہیں کہ کاروباری لوگ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. تو کہیں سچ بولنا پڑے تو وہ اضطراب میں چلے جاتے ہیں، میں سچ بولوں یا نہ بولوں، سچ بولنے سے کسی کا نقصان ہوگا، اپنے چاہنے والے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو اضطرابی کیفیات ہیں ان سے بھی دور رہیے، تو ہی جو ہے وہ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور پھر یہ چیزیں مددگار ثابت ہوں گی آپ کی وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنے میں یہ چیزیں تب معاون ثابت ہوں گی جب ہم ان جو 3-4 ہم نے مطلب جو ہیں سیکنڈری میننگز کو جو ڈسکس کیا ان کے ساتھ، کہ بت پرستی سے دور رہیے اور شیطانی اعمال سے دور رہیے اور ایسی اعمال سے ان کو بچائیے کہ جس کی وجہ سے کوئی آسمانی آفت جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، اور جو اضطرابی کیفیات ہیں ان سے بھی دور رہیے.
اس ضمن میں معاشرتی طور پہ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم منفی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور منفی لوگ جب آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں جن کے رویے منفی ہوتے ہیں، سوچ بھی منفی ہوتی ہے، تو وہ منفی اثرات رکھتے ہیں. ان کے منفی اثرات سے بھی بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے منفی اثرات جو ہیں وہ آپ کے اخلاق حسنہ پہ اثر انداز ہوں اور اس کو میلا کچیلا کر دیں. اور ایسے لوگوں میں سنجیدگی کا فقدان بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جسد وحد قرار دیا، تو اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس آیت کو پڑھیں تو پھر سارے مسلمان ایک لڑی کی طرح ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو جا رہا ہے کہ آپ خود دوری اختیار کیجئے نجاست سے، گندگی سے، لیکن اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے پھر کہ خود آپ نے ہونا ہے اور ان کو بھی کرنا ہے، جو ساتھ والے ہیں ان کو بھی پاک صاف کرنا ہے، ان کو بھی نجاست سے دور کرنا ہے. اور جو والرجز کے ضمن میں ایک آخری بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں بتوں کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو کہ ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ ابھی یہ ارلی سٹیج ہے. تو اس آیت میں یہ بات بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس گندگی کو ہاتھ لگانے سے دور رہیے، کہ اگر آپ کے ذہن مبارک میں یا پاک خیالات ہیں ان میں یہ بات کہیں آ رہی ہے کہ ابھی سے یہ بتوں کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے، تو کہیں اندر یہ بات بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے اس میں کہ یہ جو خیال ہے آپ کا کہ ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکنے کا، تو اس گندگی کو ابھی ہاتھ نہ ڈالیے، اس سے ابھی دور رہیے، یہ بولیے ابھی نہ آپ نہ اس طرح کا کوئی کام نہ کیجیے. یہ تو ہو گیا اس آیت کا پہلا حصہ ورج کا. اس کا دوسرا حصہ ہے فہجر. فہجر سے ہم ایک لفظ بنتا ہے ہجرت. تو ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت ہم کرتے ہیں ایک جگہ سے بالکل دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں ایک مقصد کے لیے. یعنی کچھ لوگ کاروبار کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ میں مدینہ تشریف لے گئے، اور ان کی نیت کیا تھی؟ تاکہ اسلام پہ عمل کرنا ان کا آسان ہو. تو والرجز فہجر، کسی بھی قسم کی گندگی سے یا نجاست سے جب آپ نے دور ہونا ہے، بالکل ہجرت کی طرح دور ہونا ہے، دوبارہ اس کی طرف لوٹنا نہیں ہے. یہ اس میں بڑی جو ہے نا پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ ہجرت اختیار کرنی ہے کسی بھی برائی سے دوسری جگہ اچھائی کی طرف، یعنی برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرنی ہے. اس طرح ہجرت میں ہم پیچھے سب چیزیں چھوڑ کے بالکل نہ واپس نہ آنے کے ارادے سے دوسری جگہ جاتے ہیں. بالکل جب بھی کسی برائی کو، نجاست کو آپ نے چھوڑنا ہے تو وہاں سے آپ نے اس طرح ہی اس کو چھوڑنا ہے کہ واپس نہ آنے کا ارادہ ہو، جیسے ہجرت ہوتی ہے. اور یہاں سے ہم یہ پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ میں گناہوں کی وجہ سے کوئی آفت آ رہی ہے، جیسے بعض علاقے ہیں جہاں پہ صرف گناہ ہی ہوتے ہیں، آپ امریکہ میں دیکھیں یا برطانیہ وغیرہ میں کچھ علاقے ہیں جیسے جہاں پہ صرف ہم جن پرستی کے ہی معاملات چل رہے ہیں، تو وہاں پہ جب کوئی آفت آئے تو بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ وہ اسی گناہ کی پاداش میں آ رہی ہو، تو وہاں سے بھی پھر ہجرت کر لے بندہ. ایسے علاقوں سے بھی ہجرت کر لینی چاہیے. ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ بھی اس طرح بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور مطالعے کے لیے ہمارے دماغوں کو کھولے، بات کو سمجھنا آسان کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.